السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ زندگی آزمائش ہے۔ فقر، تنگ حالی، تنگ دستی، غریبی اگر یہ آزمائش ہے تو بلا شبہ خوشحالی، امیری، فراخی یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو خوشحالی میں، امیری میں اور فراخی میں لوگوں نے زیادہ بغاوتیں کی ہیں، لوگوں نے اللہ کی زیادہ نافرمانی کی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، عمل دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے اور مال زیادہ دیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کم از کم آپ کو اللہ کے بندوں کے لیے 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، مساکین پہ خرچ کریں۔ جو انسان عزت پانے کے بعد، مال پانے کے بعد، رتبہ پانے کے بعد، عہدہ پانے کے بعد، شان و شوکت اور مرتبہ پانے کے بعد ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ زوال نہیں آنے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ سیدہ خدیجہ نے یہی بات کہی تھی رسول اللہ کو سلام اللہ علیہ کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو محروم کو کما کر لا کر دینے والے ہیں۔ یہی بات ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی گی، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو بے شمار احادیث ہیں، خرچ کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت مند کو، محتاج کو وقت دیتے رہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ضرورت مند کو دیا ہوا وقت، بے سہارا کو دیا ہوا وقت، چونکہ مجھے مالی منفعت نہیں ملی اور دنیا کی شہرت نہیں ملی لہٰذا میرا یہ وقت ضائع، ایسے نہیں ہے۔ بخاری شریف کے مطابق جو کسی بیوہ، یتیم، بے سہارا کو وقت دیتا ہے اللہ جہاد کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، تہجد کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، نفلی روزوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے، عزت دی ہے، آسانی دی ہے، فراخی دی ہے تو آپ ضرورت مندوں پہ خرچ کریں اور ان کو وقت دیں، معذور محتاج لوگوں کے کام کر دیں، ان کی سفارش کریں۔ اور تیسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ اگر آپ خرچ نہیں کر پاتے اور اگر آپ وقت نہیں دے پاتے تو کم از کم آپ کے خاندان میں، آپ کے ٹاؤن میں، آپ کے محلے میں، آپ کی کالونی میں، آپ کے شہر میں، آپ کی جماعت میں جو بیمار لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، تنہائی میں نام لے کر ان کے لیے دعا کیا کریں۔ جو مالدار، جو صاحب علم، صاحب عمل اور جو شان و شوکت والا انسان تنہائی میں ضرورت مندوں کے نام لے کر دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی زوال نہیں آنے دیتے۔ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے یہ نبیوں کی دعائیں ہوتی تھیں، اے اللہ ایمان والے مردوں کو معاف کر دے، ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے۔ حضرت نوح کی دعا دیکھ لیں، سیدنا ابراہیم کی دعا دیکھ لیں، رسول اللہ کی دعا دیکھ لیں، اللہ کا حکم دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، مستجابہ، اور ایک روایت میں اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ سلف جب اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کروانا ہوتی تو دوسروں کے لیے دعا کرتے، چونکہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو اس نے دعا کی ہے اپنے بھائی کے لیے اس کو قبول فرما اور اسے بھی عطا فرما۔ فرشتہ آمین کہتا ہے، فرشتہ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین و مستمعین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کے قرض اتارے تو دوسروں کے قرض کے اتر جانے کی دعا کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو آپ کی بیٹیوں کی طرف سے سکھی کرے تو لوگوں کے لیے دعا کیا کریں، یا اللہ یہ بھائی جماعتی ہے، دیندار ہے، بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ دوسروں کو اللہ کے سامنے نام لے کر یاد رکھا کریں، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے بچائے گا۔ حضرت ابو درداء کو دیکھ لیں، تہجد کے وقت درجنوں مسلمان بھائیوں کے نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، تو آج ہم یہ سبق بھول چکے ہیں۔ آپ اللہ کے ضرورت مند بندوں کے لیے یہ 3 کام کریں، اللہ آپ کے سب کام کرے گا، دونوں جہان اللہ آپ کے خوشحال کر دے گا، اور یہ ہماری زندگی کی دریافت ہے۔ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے ایسا انسان ساری زندگی بچا رہتا ہے جو چھپ کے ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے،
ان کو وقت دیتا ہے، ان کی سفارش کرتا ہے اور تنہائی میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ تینوں اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔